شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقار احمد بروہی شیئر کر رہے ہیں۔ وقار کہتے ہیں، میں کشمور کا رہنے والا ہوں۔ آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 16 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے علاقے کا نام بروہی ہے اور یہ ایک گاؤں ہے، کشمور کا ایک گاؤں بروہی۔ ہم لوگوں کے گاؤں سے کچھ دوری پر ایک بہت قدیم اور پرانا پیپل کا پیڑ ہوتا تھا۔ اس پیپل کے پیڑ کے بارے میں لوگوں نے بہت عجیب و غریب باتیں پھیلائی ہوئی تھیں۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس پرانے پیپل کے پیڑ کے اوپر بہت زیادہ بھوت پریت اور جنات رہتے ہیں۔ وہاں سے لوگوں کو اکثر ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا رات کے وقت اس درخت کے پاس سے گزرتا تھا تو اس کو کوئی آوازیں دے دے کر پکارا کرتا تھا۔ یہی نہیں، بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اگر گرمیوں کی سنسان دوپہر میں اس پیپل کے درخت کے پاس سے گزرا جائے تو تب بھی وہاں پر کوئی نہ دکھنے والا وجود اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ جبکہ میں ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرتا تھا، کیونکہ میرا ماننا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے گاؤں کے لوگوں کو اکثر عادت ہوتی ہے مذاق کرنے کی، ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی، تو ہو نہ ہو یہ گاؤں کا ہی کوئی انسان ہے جو لوگوں کو اس پیپل کے درخت کے اوپر بیٹھ کر ڈراتا ہے۔ جب کوئی اس کو آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ شرارت کرتا ہے۔ میرے ذہن میں یہی سب کچھ تھا۔ آئے دن ہم نت نئے واقعات سنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، معمول کے مطابق میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں کچھ سوچے سمجھے بنا ہی میں اس درخت کی طرف نہیں جا رہا تھا، میں کہیں اور جا رہا تھا۔ ابھی میں اس درخت سے تھوڑا دور ہی تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا نام لے کر مجھے کوئی پکار رہا ہے۔ باقاعدہ کسی نے میرا نام پکارا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرے آس پاس آگے پیچھے کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ دوبارہ سے میرا نام کسی نے لیا۔ اب مجھے وہ جو آواز تھی وہ اسی پیپل کے پرانے پیڑ سے آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ہو نہ ہو کسی نے مجھے بھی آتے دیکھ ہی لیا ہے اور اب وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو کوئی بھی ہے اس کا بھوت آج میں خود نکالتا ہوں۔ جب اس نے دوبارہ میرا نام لیا تو میں اس پیپل کے پرانے پیڑ کی طرف جانے لگا۔ جب میں اس درخت کے پاس پہنچا، درخت کے نیچے جا کر میں نے جھانک کر جب درخت میں دیکھا، اوپر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک عجیب و غریب کام ہوا۔ ایک دم سے اس پرانے پیپل کے درخت کے سارے پتے جو تھے وہ زور زور سے جھولنے لگ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے سارے پتوں کو زور زور سے کوئی ہلا رہا ہے، جھولنے لگے جیسے آندھی میں کوئی درخت جھولتا ہے۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ میں تھوڑا سا ڈرا۔ ابھی میں پیچھے ہی ہٹا تو مجھے ایسے لگا کہ کوئی تیزی سے بھاگ کر میری طرف آیا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ میرے بہت قریب تھی۔ میں چاروں طرف دیکھ سکتا تھا لیکن کوئی مجھے نظر نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے کوئی آواز دیتا، کسی کو بلاتا اپنی مدد کے لیے یا یہ پوچھتا کہ آخر درخت پر کون ہے، تو درخت کے اوپر سے کسی نے اینٹیں برسانا شروع کر دیں۔ میرے اوپر باقاعدہ اس غیر مرئی مخلوق نے، ان بھوت پریت نے حملہ کر دیا۔ وہ جو درخت تھا وہاں سے کچھ اینٹیں میرے کندھوں پر بھی لگیں۔ جب میں وہاں سے بھاگنے لگا تو میں نہیں جانتا کہ کہاں سے دوبارہ مجھے کسی نے آواز دی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو بہت بھیانک چہرے والا، جس طرح سے کوئی جانور نما مخلوق ہے، لیکن وہ کھڑا اس سٹائل میں تھا جیسے انسان کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے کسی بھیانک جانور کا ہوتا ہے۔ اتنے لمبے لمبے دانت، اتنی بڑی بڑی سرخ آنکھیں، اتنے بڑے بڑے پنجوں والے ہاتھ اور بہت لمبا قد، اور جسم کے اوپر بے تحاشا بال، اور اس کا کلر بہت بلیک تھا۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں وہاں سے بھاگنے لگا تو وہ باقاعدہ میرے پیچھے بھاگا۔
مجھے پکڑنے کی غرض سے اس نے بہت زور سے میری کمر کے اوپر اپنا ہاتھ مارا، لیکن میں پھر بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ آیت الکرسی پڑھتا، اللہ سے مدد مانگتا، بالآخر میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ ہی گیا۔ اس سے پہلے میں دروازہ کھولتا میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرے گھر والوں کے مطابق میں ساری رات بے ہوش رہا، کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تھی تو صبح کا وقت تھا اور میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی کہ اسی پرانے پیپل کے پیڑ سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو چکا تھا، کیونکہ اس وقت تو وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ڈاکٹر نے دیکھا تھا تو ڈاکٹر کا بھی یہی کہنا تھا کہ کسی ڈیپ شاک کی وجہ سے یہ خوف زدہ ہو کر یہ بے ہوش ہوا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس نے میری کمر کے اوپر بہت زور سے پنجہ بھی مارا تھا۔ جیسے ہی میں نے فوراً سے جب اپنی کمر دیکھی تو میری کمر کے اوپر باقاعدہ اس کے ہاتھ کا پورا نشان تھا۔ اس کے بعد میرے گھر والے مجھے ایک بزرگ کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے مجھے دم کیا اور ایک تعویذ بھی دیا جو میں نے اپنے گلے میں ڈالا۔ ان بزرگ نے مجھے سختی سے منع کیا کہ دوبارہ غلطی سے بھی اس پرانے پیپل کے درخت کے پاس مت جانا، وہاں پر بہت زیادہ بھوت پریت اور جنات کا بسیرا ہے، اور وہاں پر ایسے جنات ہیں جو کسی بھی انسان کی موجودگی برداشت نہیں کرتے، اور وہ شریر جنات ہیں، یعنی جو انسانوں کو خود اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور پھر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی بھی میں اس جگہ کے پاس نہیں گیا، بلکہ گاؤں کے باقی سبھی لوگ بھی جب میرے ساتھ یہ سب ہوا میری بات سن کر اور بھی زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ آوازیں، آہٹیں، یہ سب تو وہ لوگ محسوس کرتے ہی تھے، لیکن میں نے واضح اس مخلوق کو دیکھا۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ وقار احمد بروہی آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حمزہ علی شیئر کر رہے ہیں۔ حمزہ کہتے ہیں، میں والٹن کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم 3 دوستوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے گھر کے قریب ہی باب پاکستان ہے، تو وہاں پر جا کر اکثر ہم تینوں دوست بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قیام پاکستان کے وقت ہم جیسے ہزاروں لوگ مارے گئے تھے قتل و غارت میں۔ وہ جگہ بہت سنسان اور ویران رہتی ہے۔ اکثر ہم لوگ وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو اس جگہ کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ ہم لوگ رات 12-1 بجے تک بھی وہاں پر تینوں دوست بیٹھے رہتے تھے۔ میرے 2 دوست کیسر اور عبید اور میں، ہم تینوں ایک دوپہر وہاں پر جا کر بیٹھے تو وہاں پر ایک درخت کٹا ہوا تھا۔ ہم لوگ جا کر اس کٹے ہوئے درخت پر بیٹھ گئے۔ ابھی ہمیں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر کچھ نہ دکھنے والا وجود ہے۔ کسی نے ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلایا، یعنی ایک عجیب و غریب سی آہٹ تھی وہاں پر۔ ہم لوگوں نے جب وہ محسوس کیا تو ہم لوگ تھوڑے سے ڈر گئے اور ہم لوگ اٹھ کر اپنے گھر آ گئے۔ جب میں رات اپنے گھر سو رہا تھا تو میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ وہی جگہ ہے، اسی کٹے ہوئے درخت پر ہم تینوں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو میرا دوست کیسر ہے اس کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ بھیانک چہرے والی کالے رنگ کی کوئی مخلوق بیٹھی ہے۔ میری نظر جیسے ہی اس مخلوق پر پڑتی ہے میری آنکھ کھل گئی۔ میں فوراً سے اٹھا تو کمرے کی لائٹ آف تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ خیر میں اٹھا اور آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے بیڈ کے بالکل سامنے ہی صوفہ تھا۔ صوفے پر جب میں بیٹھا تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں باہر دیکھنے لگ گیا۔ مجھے باقاعدہ وہاں پر کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ایک سیاہ کلر کا وجود ہے جو بالکل میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، کمرے کے دروازہ جو کھلا ہوا تھا اس کے بالکل درمیان میں۔ گھر والے سوئے ہوئے تھے اس لیے میں نے لائٹ نہیں جلائی۔ میں فوراً سے اٹھ کر جب کمرے سے باہر آیا، باہر کی لائٹ جلا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید میں ڈر گیا ہوں، میرا وہم ہوگا۔ میں نے پھر لائٹ آف کی اور دوبارہ آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں صوفے پر آ کر بیٹھا ہی تھا، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے میرے قریب کوئی آیا ہے، جیسے میرے پاس کوئی موجود ہے، اور وہ مجھے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کا
بالکل میرے قریب ہو کر بیٹھنا مجھے محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بالکل ہلکی سی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جب میں نے ہلکی سی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ کوئی میرے قریب سے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا ہے۔ پھر اس وقت مجھ سے رہا نہیں گیا، میں فوراً سے اٹھا، میں نے کمرے کی لائٹ جلا کر دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت عجیب سا احساس تھا، میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ پھر میں دوبارہ جا کر سو گیا، انہی خیالوں میں، انہی سوچوں میں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ صبح یہ بات میں نے اپنے دونوں دوستوں عبید اور کیسر سے بھی شیئر کی۔ کیسر کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ بھی کل ایک عجیب و غریب ماجرا ہوا ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ وہ سو رہا تھا تو اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اسے ایک بلی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بلی بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ رو رہی ہے۔ وہ فوراً سے اٹھا، جس طرح سے بلی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی تو جب وہ اس طرف گیا تو ان کے گھر کے گیٹ کے پاس ایک بلی بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی اس بلی کو وہاں سے بھگانے کی، اٹھا کر کوئی چیز بھی ماری، لیکن وہ بلی تو وہاں سے ہلی ہی نہیں۔ وہ بہت ڈر گیا۔ اس نے فوراً سے جا کر اپنی امی اور اپنے بھائی کو یہ بات بتائی۔ وہ لوگ فوراً سے آئے۔ اس کے بھائی نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ بلی وہاں سے بھاگ جائے، لیکن نہ تو وہ ڈر رہی تھی اور نہ ہی بھاگ رہی تھی، مسلسل آوازیں نکال رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اشارہ کیا کہ اس کو اٹھا کر کچھ اور چیز مارتے ہیں، اس بلی نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ اس نے میرے ہاتھ کے اوپر بائٹ کرنے کی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے میرے بھائی نے اس بلی سے میرا ہاتھ چھڑوایا۔ تبھی میں نے اور بھائی نے اس کو کپڑے میں باندھ کر ہم لوگ باہر چھوڑنے چلے گئے۔ جب ہم لوگوں نے اس کو گھر سے باہر نکالا، باہر چھوڑا، تو بلی وہاں پر دوبارہ کپڑے سے نکل کر پلٹ کر ہم لوگوں کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا دیکھنا بہت عجیب اور بہت ہی پرسرار سا ہے۔ یہ منظر بہت زیادہ بھیانک تھا۔ اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ پتہ نہیں وہ بلی تھی یا کیا تھی۔ جب میں گھر واپس آیا تو جس جگہ پر اس نے مجھے کاٹا تھا، جہاں پر اس کے دانتوں کے نشان تھے، وہاں سے جس طرح سے کوئی لیکوڈ ہوتا ہے، بالکل پانی کی طرح کا کوئی لیکوڈ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا وہ بہہ رہا ہے اور بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ مجھے میرے گھر والے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ پھر وہاں پر ڈاکٹر نے میرے ہاتھ کے اوپر بینڈیج کیا۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ تو یہ ہو چکا تھا۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ وہاں نہیں جائیں گے۔ عبید جو تھا وہ جب واپس گھر گیا تو وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایک عجیب و غریب ماجرا ہوا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سینے کے اوپر بہت زیادہ کوئی وزن ڈال رہا ہے، جیسے کوئی بوجھ سا آ گیا ہے۔ تو میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ تبھی ایک دم سے کسی نے میرا گلا پکڑ لیا۔ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس مخلوق سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا ضابطہ میرے اوپر اتنا تھا کہ میں چاہ کر بھی ہل جل نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دم سے جب میں نے ہمت کی، اس کو پیچھے جھٹکا، آیت الکرسی پڑھی، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے سینے کے اوپر سے اٹھ کر نیچے اترا ہے اور جیسے کوئی غائب ہو گیا ہے۔ میں فوراً سے گھبرا کر اٹھا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا سونے سے پہلے، لیکن جب میں باہر بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ لاک تھا۔ میں جلدی سے دروازہ کھول کر اپنی دادوں کے پاس آیا، دادوں کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے فوراً سے میرے اوپر دم کیا۔ پھر میں نے دادوں کو اپنے دوستوں کے بارے میں بھی بتایا تو انہوں نے یہ کہا کہ دوبارہ اس طرف کبھی بھی مت جانا۔ پھر مجھے میرے گھر والے لے کر ایک بابا جی کے پاس گئے۔ انہوں نے دم کیا، ایک تعویذ دیا حفاظت کے لیے، اور سختی سے منع کیا کہ دوبارہ اس جگہ پر نہیں جانا، وہاں پر بہت زیادہ جنات تھے۔ جس کٹے ہوئے درخت کے پاس تم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر اس وقت نہ دکھنے والے وجود غیر مرئی مخلوقات تھیں جنہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا، اور تم لوگ تو وہاں سے واپس آ گئے، لیکن وہ ایسی جنات اور ایسے نہ دکھنے والے وجود تھے جو تم لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ پھر اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ اس طرف نہیں گئے۔ یہ ایک کہانی تھی جو حمزہ علی نے والٹن سے شیئر کی۔ بہت شکریہ حمزہ علی آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرزانہ شیئر کر رہی ہیں۔ فرزانہ کہتی ہیں، میں میاں والی کی رہنے والی ہوں۔
اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 17 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے گھر والے میرے رشتے کی تلاش میں تھے۔ ایک فیملی تھی جو بہت خواہش رکھتی تھی ہم لوگوں کے گھر رشتہ کرنے کی، لیکن ہم لوگوں کا اور ان کا کاسٹ ڈفرنس تھا، یعنی ان کی اور ہماری ذات میں فرق تھا۔ اس وجہ سے میرے گھر والوں نے انہیں صاف انکار کر دیا کہ ہم لوگ آپ کو رشتہ نہیں دیں گے۔ وہ لوگ ہم لوگوں کے اپنے ہی محلے دار تھے۔ ہم لوگوں کے گھر سے کچھ گھر چھوڑ کر ہی ان کا گھر تھا۔ ایک دفعہ وہ آنٹی ہم لوگوں کے گھر آئیں اور آ کر یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کی چھت کے اوپر ہماری کوئی چیز گری ہے، جبکہ ان کا اور ہمارا گھر دور تھا اور گھروں میں 3-4 گھروں کا گیپ بھی تھا۔ ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوا، ہم لوگ یہ بھی نہیں پوچھ سکے کہ آپ لوگوں کے گھر سے کوئی چیز ہمارے چھت پر کیسے آ سکتی ہے، لیکن ہم نے انہیں کچھ کہا ہی نہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے وہ چھت پر گئیں۔ تقریباً 10-15 منٹ گزرے تو امی نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ اوپر دیکھ کر آؤ، تمہاری آنٹی کہاں پر رہ گئی ہیں۔ جب میں بھاگتی ہوئی ان کے پیچھے چھت پر گئی تو وہ آنٹی جو تھی وہ زمین پر بیٹھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز دبا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر ایک چھوٹا سا حصہ تھا جہاں پر ہم لوگوں نے کچھ پودے اور کچھ سبزیاں لگائی ہوئی تھیں، وہ چھاؤں رہتی تھی اس جگہ پر۔ وہاں پر آنٹی بیٹھ کر کچھ دبا رہی تھیں، تو میں نے کہا آنٹی آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ یہ کہنے لگی کہ وہ میرا پاؤں آ گیا تھا اس جگہ پر، تو میں اس جگہ کو ٹھیک کر رہی تھی۔ خیر وہ آنٹی میرے ساتھ نیچے آ گئی۔ آنٹی اپنے گھر چلی گئی، کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، بقول ان کے کہ وہ ان کے ایک بھانجے کا بال تھا وہ گرا تھا تو وہ اٹھانے آئی تھی۔ ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ چلی گئی۔ اسی شام کی بات ہے، میری طبیعت کچھ خراب ہونے لگ گئی، میرا سر بہت زیادہ بھاری تھا۔ مغرب سے پہلے میں چھت پر جا کر اپنے پودوں کو اور ان سبزیوں کو پانی وغیرہ ڈال کر آتی تھی۔ جب میں آج معمول کے مطابق اپنے پودوں کو اور سبزیوں کو پانی ڈالنے کے لیے اوپر گئی، ابھی میں چھت پر پہنچی ہی تھی تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے انہی پودوں کے پاس جس جگہ پر آنٹی بیٹھی تھی وہاں پر ایک چھوٹا سا وجود جیسے کوئی پرچھائی ہوتی ہے سفید کلر کی ہیولا مجھے نظر آیا۔ پھر مجھے لگا کہ میرا وہم ہوگا، شام ڈھلنے والی ہے تو مجھے وہم ہوا ہوگا۔ میں نے جلدی جلدی سے پودوں اور سبزیوں کو پانی دیا۔ اس کے بعد میں نیچے آ گئی۔ جب میں نیچے آئی تو میرے کندھے بہت زیادہ بھاری تھے، میرا سر بھی بہت زیادہ بھاری تھا۔ میں نے امی کو بھی یہ بات بتائی تو امی نے مجھے کہا کچھ نہیں ہوتا، جا کر لیٹ جاؤ، اکثر ہو جاتا ہے، کبھی کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ امی نے مجھے جگایا، تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جگایا۔ میں بہت گہری نیند میں سوئی تھی۔ امی نے کہا کہ اٹھ کر کھانا کھا لو۔ میں اٹھی، 9-9:30 بجے کا ٹائم تھا، میں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد کچن کا کچھ کام وغیرہ کیا تو 10:30 پونے 11 بجے میری سسٹر مجھے کہتی کہ آؤ ہم لوگ نا صحن میں واک کرتے ہیں۔ ہم 4 بہنیں تھیں، میں اپنی بہنوں میں بڑی تھی اور 2 بھائی تھے، وہ بھائی چھوٹے تھے ہم بہنوں سے۔ تو میں اور میری سسٹر ہم لوگ اپنے صحن میں واک کر رہی تھیں۔ ایک دم سے ہم لوگ ویسے جیسے نارملی انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ہم لوگ آسمان کی طرف دیکھنے لگیں کہ دیکھتے ہیں موسم کیسا ہے، جیسے ستارے نکلے ہوئے تھے، موسم پیارا تھا۔ جیسے میں نے اوپر دیکھا تو ہم لوگوں کے چھت کے اوپر سے کوئی جھانک کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، اس کا سر بہت زیادہ بڑا تھا، اس کا قد بھی بہت بڑا تھا، یعنی وہ جھک کر جب ہم لوگوں کے گھر کے اندر جھانک رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت بڑا وجود ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں ایک دم سے چیخی اور میں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ کیا ہے۔ میری بہن نے بھی اوپر دیکھا تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے سامنے۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی اور میری بہن کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے یہ کہا کہ یہ سامنے دیکھو کالے رنگ کا یہ کیا ہے، اتنا بڑا سر ہے جیسے کوئی جسم ہے۔ کہتی نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کو منع بھی کر رہی تھی لیکن وہ میرا وہم دور کرنے کے لیے سیڑھیوں سے اوپر بھاگتی ہوئی گئی۔ ابھی وہ اسی جگہ پر جا کر کھڑی ہوئی جہاں پر میں اس وجود کو دیکھ رہی تھی اور اس کو یہ کہہ رہی تھی اس کے پاس مت جاؤ۔ میں چلا رہی تھی لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ اور اس نے یہ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ تبھی ایک دم سے میری بہن جب سیڑھیوں سے واپس آنے لگی اسے کسی نے بہت زور سے دھکا دیا۔ وہ آخری 4 سیڑھیوں سے نیچے گری، اس کے پاؤں میں موچ آ گئی، بہت چوٹ لگی اسے، بہت ڈر گئی وہ بھی۔
میں نے امی کو ساری بات بتائی. امی بہت ڈانٹ رہی تھی تم لوگوں نے کیا شور مچایا ہوا ہے. میں نے امی کو ساری بات بتائی. اسے ایک دم سے چوٹ لگی, سب کو افراتفری پڑ گئی. وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی. اب وہ بھی کمرے میں تھی اور ہم ساری بہنوں کا, چاروں بہنوں کا ایک ہی روم تھا. کافی بڑا کمرہ تھا. تو جس طرف میں سوتی تھی وہ ایک ونڈو تھی, یعنی ونڈو جو تھی ہم لوگوں کے اپنے برآمدے میں ہی کھلتی تھی. میں اس طرف سوئی ہوئی تھی. میری بہن کے پاؤں میں درد تھی, اس نے پین کلر لی, وہ بھی سو گئی, باقی بھی سو گئی. میری آنکھ اس آہٹ کے ساتھ کھلی کہ جیسے کسی نے کھڑکی کھولی ہے. میرے چہرے کے اوپر ٹھنڈی ہوا آئی تو میری آنکھ کھل گئی. مجھے لگا کہ شاید میں نے کھڑکی کو ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا, اس لیے کھل گئی ہے. میں نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی کیونکہ سردیوں کا ہی سٹارٹ تھا اور ہوا بہت ٹھنڈی تھی. تو میں نے ونڈو دوبارہ سے بند کر دی. وہ ڈبل ونڈو تھی جو دونوں ہاتھوں سے بند کی جاتی ہے, ووڈن ونڈو تھی. تو میں بند کر کے دوبارہ سے لیٹ گئی. میں نے باقاعدہ اس کی وہ کنڈی بھی لگا دی. ابھی مجھے لیٹے ہوئے 2-3 منٹ ہوئے ہوں گے. میری ونڈو کی طرف کمر تھی. دوبارہ سے ونڈو کھل گئی. اب تو میں نے خود جاگ کر کنڈی لگائی تھی, پھر ونڈو کیسے کھل گئی؟ میں بڑی حیران ہو کر جیسے میں نے کروٹ لی اس طرف تو میں دیکھنے لگ گئی. ایسا لگا کہ جیسے کھڑکی میں کوئی کھڑا ہے. وہ بہت زیادہ بھیانک تھا, بہت خوفناک چہرہ تھا اس کا. اب اس کا چہرہ ایسے نظر آ رہا تھا جیسے اس کے چہرے کے اوپر کوئی روشنی پڑ رہی ہے, جیسے نیچے سے کوئی روشنی ہے جو اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے. وہ ہنس رہا تھا. بہت بڑے بڑے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے, بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں, بہت بڑا چہرہ تھا اور بہت سیاہ کلر تھا اس کا چہرہ بہت بلیک تھا. بس اس کو دیکھنے کی دیر تھی. میں اتنا اونچا چیخی کہ میں اٹھنے کے بجائے میں چارپائی سے ہی نیچے گر گئی جس پر میں سوئی ہوئی تھی. امی نے جب ہم لوگوں کا شور سنا, میری سب بہنیں جاگ گئیں, وہ جس کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی وہ بھی جاگ گئی. تو میں چلا رہی تھی, ونڈو سٹل کھلی ہوئی تھی. امی وغیرہ کا روم ساتھ ہی تھا. امی جب بھاگ کر ہم لوگوں کے کمرے میں آئی تو میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. میری حالت بہت زیادہ خراب تھی. اسی وقت میں بے ہوش ہو گئی. آدھے گھنٹے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو مجھے دورہ پڑ گیا تھا. میرے اندر ایک مرد بول رہا تھا, مردانہ آواز تھی کوئی. میری آواز بالکل بدل گئی تھی. میرے ہاتھ ٹیڑھے ہو گئے تھے, پاؤں ٹیڑھے ہو گئے تھے. یہاں تک کہ میری بہنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری آنکھوں کا کلر بھی بدل گیا تھا. میری نارمل بلیک کلر کی ڈارک آئیز ہیں, لیکن جب وہ اٹیک میرے اوپر, جب وہ دورہ مجھے پڑا تو میری آنکھوں کا جو کلر تھا, جو آئی بال تھا, وہ بالکل لائٹ گرین کلر کا ہو گیا. رات کا ٹائم, میرے گھر والے بڑے پریشان. جو کوئی میرے قریب آ رہا تھا, میرے میں اتنی پاور آ گئی تھی کہ میں ان کو جھٹک کے پیچھے گرا رہی تھی. چارپائی الٹی کر کے میں اس کے اوپر بیٹھ کر بہت بھیانک انداز میں ہنس رہی تھی. یہ مجھے سب نے بتایا. آدھا گھنٹہ یہ کام چلتا رہا. میں پھر بے ہوش ہو گئی. صبح تک میں بے ہوش رہی. صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے امی کو آواز دی. میں زمین پر پڑی ہوئی تھی, میری چارپائی الٹی تھی. میں دیکھ کر ڈر گئی کہ میری چارپائی الٹی کیوں ہے. امی جب کمرے میں آئیں تو انہوں نے مجھے اٹھایا. وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی, بہت ڈری ہوئی تھی. سب ڈر گئے تھے, کوئی میرے قریب نہیں آ رہا تھا. تو جہاں پر میں پڑی تھی وہیں پر مجھے رہنے دیا. میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. میں نے رونا شروع کر دیا. میری چارپائی سیدھی کی گئی. میری بہنوں نے مجھے ساری بات بتائی. امی نے یہ کہا کہ فوراً سے پہلے مجھے کسی عامل کے پاس یا کسی مولوی حضرات کے پاس لے کر جائیں گے. ہم لوگوں کے علاقے میں ایک مولوی صاحب تھے, ان کو میرے ابو فوراً سے لے کر آئے. وہ آئے تو انہوں نے جب دم کیا, میری طبیعت اور خراب ہونے لگ گئی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم کے اوپر کوئی بوجھ ڈال رہا ہے. میرا جسم جیسے زمین میں کوئی کھینچ رہا ہے, یہ حالت ہوگی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی نے جنات پھینکے ہیں اس کو مارنے کے لیے. وہ آپ کے گھر میں موجود ہے اور یہ وار بالکل ابھی ہوا ہے, آج کل کی ہی بات ہے. جب میری تھوڑی سی حالت ٹھیک ہوئی, میری آنکھیں بہت سرخ ہو گئی تھیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو نکال نہیں سکتا, فلاں جگہ پر ایک عامل ہے, آپ وہاں چلے جائیں. مجھے اس عامل کے پاس لے کر گئے. جب وہاں پر لے کر گئے, عصر کے بعد کا ٹائم تھا. جب وہاں پر پہنچے, کافی دور جگہ تھی. عامل نے پڑھائی کی. وہ مخلوق میرے اوپر حاضر ہو گئی. وہ جو جن تھا, جو بھی تھا میرے اوپر جو پھینکا گیا تھا, اس نے بول کر بتایا کہ فلاں عورت نے بھیجا ہے مجھے فلاں جادوگر سے عمل کروا کر کہ یہ لڑکی مر جائے. اس کے گھر والوں نے ہمیں رشتہ نہیں دیا تو یہ زندہ ہی نہ رہے. پھر وہ جو جنات مخلوق تھے وہ
عامل نے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی تو اس نے یہ کہا کہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، ان کے گھر کے اندر اس کے نام کا پتلا دفن ہے، اگر وہ پتلا نہ نکلا تو یہ زندہ نہیں بچے گی۔ مجھے تو یاد تھا آنٹی کہاں بیٹھی ہیں۔ جب میں واپس ہوش میں آئی تو مجھے ساری بات بتائی گئی، مجھ سے پوچھا گیا تو میں کچھ نظر آیا، کوئی اشارہ ملا، کوئی خواب آیا ہے، تو میں نے بتایا کہ جب میں چھت پر گئی تھی تو آنٹی وہاں پر بیٹھی تھی۔ اس عامل نے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اپنے گھر کے اس حصے میں جائیں، وہاں پر آپ کو کچھ ملے گا۔ مجھے ایک تعویذ دے دیا میرے گلے میں ڈالنے کے لیے کہ وہ بار بار دہرانا پڑے، ایک تعویذ دیا اور ایک کالے رنگ کی پٹی میرے سر پر باندھ دی، مجھے گھر لے کر آ گئے۔ جب جیسے میرے گھر والوں نے اوپر جا کر دیکھا اس جگہ کو کھود کر تو وہاں پر ایک پتلا تھا، جیسے کوئی گڑیا نما ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ سوئیں تھیں، ریڈ خون لگا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا جو وہ گاڑ کر گئی تھی۔ ان لوگوں نے جیسے وہ نکالا اس کو نیچے لے کر آئے اور ابھی یہ تیاری ہی کر رہے تھے کہ وہاں پر دوبارہ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے گھر میں ایک کالے رنگ کا کوا عجیب و غریب طرح سے پورے گھر کا چکر کاٹنے لگا اور ایسے لگ رہا تھا وہ کچھ بول رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے۔ اس کے اوپر وہ موکل تھا، اس کا جنات تھا اسی پتلے کا۔ تو پھر جب میرے گھر والے مجھے لے کر وہاں پر پہنچے، وہ کوا ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ رہا، یہاں تک کہ وہ اس عامل کے اس جگہ تک آیا جہاں پر وہ بیٹھتے تھے، وہاں پر لے کر گئے۔ انہوں نے وہ پتلا دیکھا، اس میں سے انہوں نے تقریباً 70 سوئیں نکالی، کوئی عمل کیا، اس کو ایک ایک حصے کو، اس پتلے کے ایک ایک حصے کو باقاعدہ کاٹا، اس کے بعد اس کو ایک بیگ میں ڈالا اور یہ کہا کہ اس کو چلتے پانی میں بہا دیں، یہ لڑکی 3 دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، پھر انہوں نے وہ کالی پٹی اتار دی میرے ماتھے سے، گھر میں لگانے کے لیے کچھ تعویذ دیے اور یہ کہا کہ اس عورت کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ آپ لوگوں کو وہ پتہ چل چکا تھا، کیونکہ اگر دوبارہ سے اس کو پتہ چلا تو وہ ایسا وار کروائے گی کہ اس کو جانی نقصان ہو جائے گا۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ہم لوگوں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔ 15 ڈیز کے اندر اندر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، وہ محلہ چھوڑ دیا۔ تو یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے گھر والوں نے 2 سال کے بعد میری شادی کر دی تھی، اب میں اپنی زندگی میں بالکل خوش ہوں۔ بہت شکریہ فرزانہ آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ناول بھی آن ایئر کروں گی، پھر آپ لوگ ہارر اردو سینٹر کو بھی وزٹ کریے گا۔ آلریڈی وہاں پر میں نے بہت سے فیمس اور ہارر ناول آن ایئر کیے ہیں، ان کو وزٹ کریں، آپ کو پسند آئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔